لحاظ سے یہ زبردست بات ہے. سند حیات الحیوان کی روایت ہے تو سند تو کمزوری ہوگی، لیکن بات 100% درست. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان 5 خچروں پہ سامان لے جا رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے وہ ہو گیا، ٹاکرا ہو گیا. وہ کہنے لگا اپنا سودا ہے بیچنے جا رہا. تو 5 خچر تھے کہ 4. تو انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں ظلم ہے. ظلم کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ بادشاہ. تو چند دن پہلے ہی میں اپنے آپ سے تاریخ، چونکہ اللہ کا فضل ہے کافی پڑھنے کا موقع ملا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اکثر بادشاہ بدماش ہی تھے، بہت کم آئے نیک اللہ سے ڈرنے والے، ورنہ ظالم ہی تھے. ظالم چاہے مسلمانوں میں تھے چاہے غیر مسلم، ظالم تھے. بہت کم صحیح لوگ ہیں. یا طاقت کا نشہ بھلا دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. کہ دوسرے خچر میں کیا ہے؟ کہ اس میں تکبر ہے. تکبر یہ کون لے گا؟ کہ یہ ذمہ دار لیں گے. ذمہ دار بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا. پتہ نہیں کوئی فطرت کی بات ہے صحیح ہے، کوئی نہ کوئی چکر ہے. اور کہ تیسرے میں کیا ہے؟ کہ اس میں فراڈ ہے، خیانت، دھوکہ، چکر باز. کہ یہ کون لے گا؟ کہ تاجر، فیصل آباد کے تاجر ہوں یا لاہور کے ہوں، سب فراڈ چل رہا ہے. کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک دیانتدار تاجر ملتا ہے، سب جھوٹ، فراڈ. اچھا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں حسد ہے. حسد یہ کون لے گا؟ کہ یہ مولویان، علماء کرام، یہ تمہاری برادری کی سوغات. حسد نہ کرنا کسی سے، کیونکہ اللہ جس کو دے رہا ہے نا تم سے چھین کے نہیں دے رہا، اس کو اپنے خزانوں سے دے رہا. بہت لعنتی چیز ہے حسد، بہت لعنتی چیز. حاسد نہ بنو، محسود بنو تو پھر کسی کو چڑھاؤ نہیں. یہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان کو مزید چڑھاتا ہوں. پتہ نہیں کب اللہ نعمت کو واپس لے. کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں، اس کی عطا ہے. نہ حسد کرو، نہ حسد کرنے والے کو تنگ کرو. زمین پہ بچھ جاؤ، اللہ کوئی چیز دے نہ تو لیٹ جاؤ زمین. تو اللہ سے مانگو کہ اللہ حسد سے بچائے. علماء کہتے ہیں نا کہ اس زمین پہ پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا، کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو اور اس نے اس کو قتل کر دیا. تو اس زمین پہ پہلا گناہ شرک نہیں، کفر نہیں، حسد ہے. اور اپنی چودراہٹ کہ میں نمایاں نظر آؤں، میرا بھی نام ہو، یہ دونوں بہت خطرناک ہیں، چاہے دینی نسبت سے ہو چاہے دنیاوی نسبت سے. اور دنیاوی نسبت سے اپنی وجاہت دنیا سے زیادہ خطرناک ہوتی. پھر انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ 5ویں میں کہ اس میں مکر ہے. مکر کہ یہ کون لے گا؟ کہ یہ نساء، عورتیں. عورت سے مراد نیک عورتیں نہیں، جو غلط عورتیں ہیں، جو فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکا کے آسمان تک لے جاتی ہیں. تو سند کے لحاظ سے تو مجھے نہیں پتہ، لیکن واقع کے لحاظ سے آپ اس حدیث کو دیکھیں گے کہ بالکل منطبق ہوتی ہے ان تمام طبقات پر.
تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ ہماری جماعت گئی چونیاں، تو لوگوں نے کہا چودھری حاکم بندہ بنے تو تبلیغی جماعت میں منی ہے۔ چودھری حاکم وہاں کا بڑا جاگیردار تھا، قاتل، ڈکیٹ، رسہ گیر، قبضہ مافیا، جو برائی لکھنا چاہو سب اس کے کھاتے میں لکھی ہوئی تھی۔ تو ہماری جماعت گئی اس کو ملنے، میں تو نہیں گیا، دو ساتھی اس کو اٹھا کے لے آئے مسجد۔ یہ ہے کوئی 93-94 کی بات، کوئی 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا اس کا چہرہ، اور پنجاب والی دھوتی اس نے پہنی ہوئی، چادر ایڈی ایڈیاں ٹباں کڑی ہوئی ہیں، لمبا چولا اتنے چونا والا، وہ میں سامنے چڑی جا دے ابو گئے، اس کی اتنی ہیبت تھی، بڑی بڑی مونچھیں۔ اب میں کہا یار اتنی بڑی بلان ہے، میں کی گل کر، مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن میں نے کوئی پیار محبت کی بات کی تھی یاد ہے مجھے یاد۔ تو یقین مانو بچوں، میرے بچے بیٹھے، میری اولاد بیٹھے، 10 منٹ نہیں گزرے مجھ سے کہنے لگا مولوی جی ایک گل دسو۔ میں کیا پوچھوں؟ بس ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، میری توبہ ہو جیسی۔ 10 منٹ کی محبت، قتل، ڈاکے، زنا، چوریاں، قبضے، زیادتیاں، اور 10 منٹ کی محبت کے بعد وہ مجھ سے میری بات کاٹ کے کہتا ہے مولوی جی ایک گل تو دسو، ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، معافی ہو جیسی۔ اس 10 منٹ پر اس نے ایسی توبہ کی کہ واپس جا کے اس نے وہ مسجد کا دروازہ ملا اور سارے لوگوں کی زمینیں واپس کی، پیسے واپس کیے، غلط مقدمے اٹھائے، اور 6 مہینے بعد وہ مر گئے۔ موت سر پہ کھڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو محبت اور عزت دی اور اس کی پوری زندگی کا رخ دی۔ تو گھروں میں بھی نفرتیں مٹاؤ، محبتیں پیدا کرو، صرف مذہبی اختلاف کی نہیں ہو رہی، چھوٹے چھوٹے رشتوں پہ لڑائی، میں نے رشتہ مانگا مجھے رشتہ نہیں دیا بس بات ختم۔ یہ بھی کوئی لڑائی کی چیز ہے، رشتے تو اللہ پاک کی طرف سے طے ہوتے ہیں۔ جو دیکھو کہ بھائی بھائی میں نہیں بولتے، دیکھو جی میں رشتہ مانگا رشتہ ہی نہیں دیتا، میں پیسے مانگے میں نے انہیں قرضہ ہی نہیں دیتا، میں بیمار ہوا میں نے پوچھنے ہی نہیں آیا، وہ بچی کی شادی آئی اس نے کارڈ ہی نہیں بھیج، اس پہ لڑائیاں ہو گئی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے جہاں قریبی ہوتا ہے نا تعلق، تو وہاں خود جاتے ہیں شادی کے بلانے، اور جہاں ذرا اس سے کم ہو تو نوکر بھیجتے ہیں، جہاں عمومی سطح کا ہو تو وہاں پھر کارڈ بھیج دیتے ہیں ڈاک کے ذریعے۔ تو ایک شادی تھی تو میں نے پوچھا، اپنے چاچا مر گیا بیچارہ، میں نے کہا چاچا جی تسی گئے نہیں، شادی آئی فلانے دی، کہ پتر میں اپنے پتر دی شادی کیتی آئی نا، تو میں انہوں نے آپ سدن گیا، تو انہوں نے نوکر گھلیا، ہوں میں جانا پہلے، میں نہیں جانتا، آپ کیوں نہیں آئے مینو سدن واسطے، میں نہیں جانتا، نہیں گیا چاچا، مر گیا اس لیے بتا رہا ہوں بیچارہ۔ یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارے اخلاق، یہ صرف کوئی مذہبی اختلاف کی بات نہیں کر رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ بچوں امت بنو اللہ کے واسطے۔